لیٹ می ٹیک اٹ اکراس سینیٹر مولا بخش چانڈیو. یہ بڑی ایک دلچسپ ظاہر ایلیگیشنز ہیں. یہ جو 5300 ارب کا غبن کہہ رہے ہیں اس کو عمیر نیازی صاحب, یہ بتائیں کہ یہ آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کا, اس غبن کا آپ کے اوپر بھی, آپ کی الزام کے اوپر, آپ کی جماعت پہ بھی یہ الزام آتا ہے, یا آپ یہ کہہ کر کمفرٹیبلی اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیں گے کہ جی ہماری تو نہیں ہے حکومت, ہم تو کابینہ میں بھی نہیں ہیں. بہرحال آپ لوگ سر اتحادی ہیں اور آپ کے سپورٹ کے بغیر حکومت کا کوئی وجود نہیں ہوگا. آپ درست کہہ رہی ہیں, ہم مگر اعلانیہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا واسطہ نہیں ہے, لیکن ہماری سپورٹ سے تو حکومت چل رہی ہے. لہذا حکومت جو قیامت ڈھا رہی ہے اس میں ہمارا نام لاب آنا آئے گا, ہم اس سے نہیں بچ سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں, بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے بھی, اور اس سے پہلے ہمارے دوست نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے. لیکن یہ بحران حل کیسے ہوگا جب آپ سیاسی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے, جب سیاست کی طرف جانا نہیں چاہتے, جب سیاسی پارٹیوں کو آپ گناہگار سمجھتے ہیں, سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے, طاقتور لوگوں سے بات کریں گے. اب طاقت والے تو نہیں کر رہے, بحران تو آپ بڑھا رہے ہیں. آپ ٹیبل پر آئیں, سیاستدانوں سے بات کریں, بیٹھ کے بات کریں. دنیا میں, پوری دنیا میں بحران گفتگو سے ٹالے جاتے ہیں, لڑائیوں سے نہیں ٹالے جاتے. دوسرے ملک سے لڑائی ہو تو اور بات ہے. آپ کے ملک کے اندر اختلافات ہے, وہ آپ کو تو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. ٹیبل پہ بیٹھنے کو آپ تیار نہیں ہے. ایک پوری سائٹ کو آپ چور سمجھتے ہیں, خود کو ملائکہ سمجھتے ہیں, پھر ایسے تو کام نہیں چلے گا. اور آپ کہہ رہے کہ الجھن ہے پالیسی میں, تو جس دن سے خان صاحب حکومت میں آئے سوائے الجھن کے کیا دکھایا ہے آپ کو؟ پہلے دن سے الجھن والے بیان ہے. کیا اتنا بڑا پاکستان ایٹمی اسلامی ملک, اور آغاز والے فیصلے تو دیکھیں, ہنسی آ رہی تھی, بیچ بیچیں گے, پیسے بیچیں گے. یارا کوئی شرم کرتی آتی ہے, اتنے بڑے اسلامی ملک اور ایٹمی ملک کا قائد بات کرے, پہلے خطاب میں بھینس بیچنے والا بیان ہونا چاہیے تھا. آسٹیریٹی وہ چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے ہم نے ایک سائن کے طور پر نا, ایک جیسچر کے طور پر کیا تھا, ورنہ ظاہر ہے بھینس بیچنے سے کوئی خاص رقم تو آنی نہیں تھی, لیکن ہم ایک سگنل دینا چاہ رہے تھے کہ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا, لیکن ایک اسٹیج پر قائد کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں قوم کا حوصلہ بڑھانا ہے. ہم جس جگہ پہ قوم کا حوصلہ بڑھانا ہے وہاں ہم مذاق کر رہے ہیں. آپ تصور کریں, تندور کی پالیسی جو تھی وہ اچھی پالیسی تھی, آپ بتائیں. لوگوں کو ہم خوش کرتے گورنر ہاؤس کھول دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ گورنر ان کو گورنر بناؤ گے, آپ گورنر بناؤ گے ان کو. آپ دراصل سنجیدہ نہیں ہو ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے. آپ جس پالیسی پہ چلے ہو اس سے انتشار بڑھتا چلا گیا ہے. میں ایک بات کہہ دوں, صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ملک کو بحران سے نکالنے کی. اپوزیشن کے بڑے بڑے معتبر رہنماؤں کی بھی پالیسی ہوتی ہے کہ ملک کو بحران سے نکالا جائے. انہوں نے کیا کیا؟ آپ ان کی سوچ تو دیکھیں. انہوں نے سوائے اختلاف بڑھانے کے, سوائے غالب گلوچ کے کلچر پیدا کرنے کے کیا کیا آپ بتائیں. صحیح, وہ پوچھ لیتے ہیں نون لیگ کو ہم نہیں جاتے, یہ پوچھتے ہیں بڑا. آپ نے ظاہر ہے ایک بہت آپ نے پوائنٹس گنوا کے آپ نے تنقید کی ہے ان پہ کہ آپ نے یہ کیا, یہ تو ساری ٹرک کی بتیاں تھیں. کیوں عمران اسماعیل صاحب, یہ ٹرک کی بتیوں پہ آپ نے عوام کو لگایا, آپ کو بڑا نادر موقع ملا, اور آپ نے تو نہیں روکا تھا خان صاحب کو گورنر ہاؤس کھولنے سے, بیکاز آپ بھی گورنر تھے اس وقت. آلسو یہ بتائیں, یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں, یہ اس میں آپ لوگ اور فواد چودھری صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے روابط بہتر کرنے کی, جس طرح کی ٹویٹس آ رہی ہیں پی ٹی آئی آفیشیل کے ہینڈل سے, لگ تو نہیں رہا کہ یہ آپ کا کام آسان کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے لیے کام اور مشکل کر رہے ہیں, رائٹ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں چانڈیو صاحب کے لیے بڑی عزت ہے میرے لیے, اور میں بہت ہی اپنا ان کو منجا ہوا سیاستدان بھی سمجھتا ہوں, اور ایک ذہین اور عقل مند سیاستدان اور شریف آدمی, باقاعدہ شریف آدمی, جو نہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے بلا وجہ نہ کوئی. میرا خیال ہے کہ کوئی غلط فہمی ہے. جب گورنر بنا تھا تو ہم نے اپنی انٹینشن شو کی تھی کہ ہم یہاں پہ کراچی یونیورسٹی کو یہ ہال دینا چاہتے ہیں, اور گورنر اس کا موسٹلی حصہ جو ہے وہ ہم کراچی یونیورسٹی کو دینا چاہتے ہیں. اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ فری ایجوکیشن ہو لوگوں بچوں کی, اور یہ بلڈنگ اس کے استعمال میں آ جائے. تو سندھ گورنمنٹ نے ہمیں روکا تھا کہ یہ بلڈنگ ہماری ہے, آپ کی نہیں ہے. اگر آپ کو ایز گورنر اس کو یوز کرنی تو ہمیں واپس کر دیں.
ये मैं चांडियो साहब की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पंजाब में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए थे। जी। उस वक्त चौधरी सरवर वहां थे गवर्नर। पब्लिक को ना खोले, तो कोशिश की थी, एक एफर्ट की थी, नहीं हो सका, चले ठीक है, नहीं हो सका जिस भी वजह से, लेकिन मैंने जो वजूहत थी वो आपको बता दी मोटी। दूसरी चीज ये कि हम सियासी तौर पर तो जाहिर एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं, उसकी अब कमजोरियां भी सामने वाली पार्टी के सामने लाते हैं, और वही एक सियासी तरीका है इलेक्शन जीतने का, वहां तक मैसेजिंग पहुंचाने का कि अगले की कमजोरियां और अपनी ताकत को आप उभारें। कि एक नेचुरल प्रोसेस है सियासत का, अच्छा है बुरा है, लेकिन यही है। तो लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो एक गलती थी जिसकी निशानदेही न्याजी साहब ने भी थोड़े ढके छुपे लफ्जों में की, शायद उनकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ कि वो खुल के नहीं कह पाते। जो पीटीआई की सोशल मीडिया इस वक्त कर रही है ना, वो जुल्म कर रहे हैं इमरान खान के साथ। ये तस्वीरें लगा के, गालियां दे के, अगर इससे कोई मामला हल हो रहे हैं उनके, कोई आसानी पैदा हो रही है तो मुझे बता दें। इससे तो मुश्किलात ही बढ़ रही हैं। मुश्किलात किसकी बढ़ रही हैं? जो जेल में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये काम कर रहे हैं, उनकी आसानी बढ़ रही है। आसानी कैसे बढ़ रही है आप मुझसे पूछो। आसानी इनकी ऐसे बढ़ती है कि इनको मिलते हैं सब्सक्रिप्शंस। इनका कोई इनकी दुश्मनी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट से या फौज से, इनकी कोई मोहब्बत नहीं है पीटीआई के लोगों से या पीटीआई इमरान खान से कोई बड़ा इनका लगाव। अच्छा, ये इमरान खान साहब के भी आप फरमा रहे हैं कि उनके भी कोई उनके वेल विशर्स नहीं है, आपने खुद ही का जुल्म कर रहे हैं उनके साथ। ये बिजनेस है बीबी, ये बिजनेस है जो आपके और मेरे शायद वेरी सॉरी टू जाहिर है हेयर सच कमेंट्स के आप 30-40 $40,000 महीने का बिजनेस है ये, इसमें जो सब्सक्रिप्शन आती है। इमरान